اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سلسلہ کلام حضرت شعیب علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا۔ عرض کیا تھا کہ انبیاء کرام خداوند عالم جو ان کو مبعوث فرماتا ہے ایک نظام طولی کو برقرار کرنے کے لیے ان کو مبعوث کیا جاتا ہے۔ البتہ کل بھی اشارہ کیا تھا کہ نظام طولی دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک نظام طولی یہ ہے کہ انسان کا رابطہ خداوند عالم کے ساتھ برقرار ہو، اور دوسرا نظام طولی فرعونی ہے، وہ بھی نظام طولی ہے لیکن خداوند عالم کے مقابلے میں نظام طولی ہے۔ سورہ قصص میں ہے کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا۔ نظام فرعونی کیا ہے؟ وہ بھی نظام طولی ہی ہے لیکن خدا کے مقابلے میں اپنی برتری کو ثابت کرنے کے لیے، اپنے علو کو ثابت کرنے کے لیے چال کیا چلتا ہے کہ سب سے پہلے طبقہ بندی کرتا ہے، افراد کو مختلف طبقات میں تقسیم کرتا ہے، ضعیف، فقیر، کمزور، ان کو آہستہ آہستہ مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کرنے کے بعد اب کیا ہے، اب خود اوپر فرعون بن کے انا ربکم الاعلی کا نعرہ لگاتا ہے۔ خوب یہ بھی اس میں بھی نظام طولی ہے، یعنی ایک چھوٹا ہے، ایک بڑا ہے، ایک کمزور ہے، ایک قوی ہے، ایک ضعیف ہے، قدرت مند ہے، لیکن یہ نظام کیا ہے؟ یہ نظام فرعونی ہے، نظام الہی کے مقابلے میں۔ اسی لیے انبیاء جب آئے تو انہوں نے کہا کہ وہ نظام طولی جہاں پہ انسان کا رابطہ خدا سے ہو اس نظام کو مستحکم کرو، لیکن جہاں پہ انسانیت کی بات آئے، انسانیت کے درمیان نظام طولی نہیں ہے۔ انسانیت کے افراد میں رابطہ کیا ہونا چاہیے؟ مساوات کا۔ اور سب سے بڑی خصوصیت انبیاء کی یہ ہوتی تھی کہ جب اپنی قوموں میں آ کر کام کرتے تھے تو لوگوں کے ساتھ اس طرح گھل مل کر زندگی بسر کرتے تھے کہ باہر سے آنے والے کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں عام آدمی کون ہے اور نبی کون ہے، یعنی کوئی ذرہ برابر اپنے لیے امتیازی سلوک کا سلسلہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ اسی لیے پیغمبر خاتم کی سب سے بڑی خصوصیت کیا تھی کہ جب اصحاب کے درمیان تشریف فرما ہوتے تھے اور باہر سے کوئی انجانا شخص آتا تھا اور اس محفل میں دیکھنے کے بعد اس کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس میں پیغمبر کون ہے اور صحابی کون ہے، اور ان کو پوچھنا پڑتا تھا کہ ایکم رسول اللہ، تم میں سے کون ہے جو رسول خدا ہے اور جس کو خدا نے مبعوث فرمایا ہے۔ پس انبیاء کا کام یہ ہے کہ نظام طولی برقرار کرنا ہے، لیکن وہ نظام طولی کہاں پہ ہو؟ عبد اور معبود کے درمیان، کہ معبود تمہارا مالک ہے، اس کے سامنے مملوک بن کے رہو، اور جہاں پہ بھی نظام طولی خدا کے ساتھ ہوگا معصیت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جب خدا کے مقابلے میں انسان نظام عرضی کا قائل ہوتا ہے، وہیں سے پھر بت پرستی، وہیں سے پھر شرک، وہیں سے قتل و غارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا قومی اعبدوا اللہ، اپنے آپ کو عابد بناؤ اور اپنے مالک کے سامنے ہمیشہ جھک کر رہو۔ عرض کیا تھا کہ جو بھی اس نظام کا قائل ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ اس کی زندگی میں معصیت، گناہ، حتیٰ ترک اولا بھی قابل فرض نہیں ہوتا۔ اور عرض کیا تھا کہ اس کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ جو خدا کے مقابلے میں آ کر اپنے آپ کو عبد بنا کر پیش کرتا ہے تو پھر جتنا جتنا خدا کے سامنے انسان اپنے کو جھکاتا جاتا ہے اتنا اتنا خداوند عالم ان کو عظمت کے ساتھ یاد کرتا ہے۔ ایک نمونہ کل عرض کیا تھا عبدالعظیم حسنی کا۔ دوسرا نمونہ جو غیر معصومین کی زندگیوں میں ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے آداب زیارت معصومین، شہید ثانی علیہ الرحمہ نے مختلف اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں آداب کو، کہ جب معصوم کی بارگاہ میں جائیں تو زیارت کرنے کے کچھ آداب ہیں۔ سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ ہمیشہ
قیام کی حالت میں معصوم کی زیارت کریں۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ ہمیشہ زری کی طرف آپ کا رخ ہونا چاہیے، قبلہ آپ کے پیچھے ہونا چاہیے، یہ دوسرا ادب ہے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ اپنی آواز کو بلند نہیں کریں، دھیمی آواز میں زیارت نامہ تلاوت کریں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ زیارت نامہ پڑھنے کے بعد کم از کم 8 رکعت نماز زیارت پڑھیں، نہ ہو سکے 4، نہ ہو سکے 2۔ پانچواں ادب یہ ہے کہ جب معصوم کی بارگاہ میں جائیں تو سب سے پہلے زیارت امین اللہ کے ذریعے معصوم کی زیارت کریں، دوسرے نمبر پہ زیارت جامعہ کبیرہ کے ساتھ اس معصوم کی زیارت کریں۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ جب زیارت نامہ مکمل ہو جائے تو جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں۔ اور ہیں بعض علماء جب جاتے تھے معصوم کی زیارت کے لیے، مثلا فرض کریں اگر 3-4 دن کے لیے معصوم کے محضر میں ہیں تو اس 3-4 دن میں پورا قرآن ختم کرتے تھے معصوم کے لیے۔ اور ویسے روایت میں بھی ہے امام صادق علیہ السلام کی کہ معصوم فرماتے ہیں کہ جو بھی ہمارے لیے قرآن کی تلاوت کر کے ہدیہ کرتا ہے تو جہاں پہ کل قرآن ہوگا وہیں پہ ہم ہوں گے، اور جہاں پہ ہم ہوں گے وہیں پہ وہ تلاوت کرنے والا بھی ہمارے ساتھ ہوگا۔ یہ آداب ہیں معصوم کی زیارت کے لیے۔ ان معصومین کے علاوہ یہ کسی اور کے لیے آداب نہیں ہے غیر معصومین کی دنیا میں، لیکن ایک شخص مستثنا ہے، ایک امام زادہ مستثنا ہے کہ جب بھی اس کی زیارت کے لیے جائیں تو معصومین نے کہا ہے کہ پورے معصومین والے آداب کے ساتھ اس کی زیارت کریں۔ وہ کون ہیں؟ جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کی ذات والا ہے کہ جن کے لیے معصومین کے آداب کے ساتھ ان کی زیارت کی جائے۔ کیوں بھائی، کیا وجہ ہے؟ وہ اس لیے آپ ان کے زیارت نامے میں پڑھتے ہیں کہ زیارت نامے میں کہ ایھا الاخ المواسی، اخ مواسی ہیں امام حسین علیہ السلام کی نسبت۔ البتہ پہلے معنی کیا تھا اخ یا اخوت جہاں پہ 2 اشیاء کے درمیان یا 2 ذوات کے درمیان یا 2 افراد کے درمیان مماثلت پائی جاتی ہو، ایک دوسرے کی ہم مثل ہوں، ایک جیسے ہوں۔ قرآن نے ذکر کیا ہے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ مبذرین کون ہیں؟ شیطان کے بھائی۔ وہ بھائی جو ترجمہ کیا جاتا ہے دقیق نہیں ہے۔ مبذرین کون ہیں؟ کا شیطان جیسے ہیں۔ شیطان اور مبذر میں رابطہ کیا ہے؟ اخوت کا، دونوں ایک جیسے ہیں۔ فرق کیا ہے؟ البتہ یہ 2 کلمے ہیں، ایک ہے حرث حیرث، سورہ مبارکہ واقعہ میں ہے افرأیتم ما تحرثون، آیا نہیں دیکھتے ہو کہ جو تم حرث کرتے ہو، اانتم تزرعونہ ام نحن زارعون، آیا تم زارع ہو یا ہم زارع ہیں؟ زارع کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو بیج کو پودے کی شکل دیتا ہے۔ آپ ایک بیج ڈالتے ہیں زمین میں، اور زمین میں ڈالنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وہی بیج پھر کیا بنتا ہے؟ پودا۔ کا تم کیا کرتے ہو؟ کہ تمہارا کام فقط بیج کو زمین کے اندر پھیلانا ہے، لیکن پودا کون بناتا ہے؟ خداوند عالم فرماتا ہے پودا تم نہیں بناتے ہو، تمہاری توانائی میں نہیں ہے، تمہارا کام فقط کیا ہے؟ بیج کو پھیلا دینا۔ اب بیج کو پروان چڑھانا یہ کس کا کام ہے؟ کہ وہ ہمارا کام ہے۔ اور زارع کو زارع اسی لیے کہتے ہیں کہ جو زارع اس بیج کو پودے کی شکل ادا کرتا ہے اور پھر پودے کو پروان چڑھاتا ہے اور مرحلہ کمال تک اس کو لے کر جاتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا افرأیتم ما تحرثون، کیا نہیں دیکھتے ہو جو تم حرث کرتے ہو، بیج پھیلاتے ہو زمین میں، اور بیج پھیلانے کے بعد تم گھر میں بیٹھ جاتے ہو۔ بیج کو پودا کون بناتا ہے؟ انتم تزرعونہ ام نحن زارعون، استفہام اقراری ہے، تم کرتے ہو ہم کرتے ہیں، خود معلوم ہے کہ ہم کرتے ہیں۔ اور ادھر قرآن کیا کہتا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ مبذر کون ہوتا ہے؟ بذر، بے ذال رے، بازارہ، بذر بھی کہتے ہیں بیج پھیلانا، حرث وہ بھی بیج پھیلانا ہے، بذر بھی بیج پھیلانا ہے۔ خود پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ حرث جب بیج کو ایک کسان زمین میں پھیلاتا ہے تو ساری جہات کو مد نظر رکھتا ہے، یعنی سب سے پہلے موسم کا خیال کرتا ہے،
زمین کو دیکھتا ہے کہ یہ زمین اس قابل ہے یا نہیں ہے، موسم کے بعد زمین کا خیال رکھنا، زمین کے بعد پھر کھاد، زمین کے بعد پھر پانی، اور زرخیز زمین میں جب انسان بیج کو بوتا ہے اور موسم اور مکان اور ساری جہات کا لحاظ کرتے ہوئے جب یہ کام کرتا ہے اسے حارث کہتے ہیں۔ مثلا آپ اس وقت دیکھیں یہ آم کا درخت ہے نا، وہ پاکستان کی زرزمین پہ اگر آپ اس کا پودا لگاتے ہیں تو وہاں پہ یہ پروان چڑھتا ہے، لیکن آپ قم میں یا تہران میں یہاں پہ آ کر اس کا پودا لگائیں تو کیا ہوگا؟ سڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ ٹھنڈک برداشت نہیں کرتا ہے۔ خوب آپ آم کا درخت لے کے آئیں اور بیج موئیں یہاں پہ اور کئی ایکڑ میں آپ اس کو پھیلا دیں، یہ کیا ہے؟ جگہ کا انتخاب، زمانے کا انتخاب صحیح سے نہیں ہوا ہے۔ بس جہاں پہ ہر چیز کا لحاظ کرتے ہوئے بیج کو پھیلایا جائے اس پھیلانے والے کو حارث کہتے ہیں۔ اور جب زمین شور ہو، زمین شور میں یا موسم کا لحاظ کیے بغیر بیج کو آپ زمین کے اندر پھیلا دیں، وہ بیج کبھی بھی پودے میں تبدیل نہیں ہوگا۔ یہ بیج پھیلانے والا کیا کہلاتا ہے عربی میں؟ مبذر۔ اور بہترین نمونہ اس کا کیا کہا؟ شیطان کیا تھا؟ اس نے عبودیت کا بیج پھیلایا تھا، اور پھیلانے کے بعد کیا ہوا؟ نہ زمانے کا خیال کیا، نہ مکان کا خیال کیا، اور نہ ہی اس کی دیکھ بھال کی۔ ہزاروں سال پر مشتمل عبادت، لیکن وہ بیج کہاں پہ بو رہا تھا؟ استکباریت کی زمین میں، بنجر زمین میں، شورزار زمین میں، اور نتیجہ بھی اس کا کیا ہوا کہ ایک زمانے کے بعد کیا ہو گیا؟ ہباء منثورا، سارا سلسلہ ختم ہو گیا۔ پس شیطان ہے مبذر، جو خیال نہیں کرتا ہے کہ مجھے بیج کہاں پہ بونا ہے، کیسے بونا ہے، کس زمانے میں بونا ہے۔ اگر زمین استکباریت کی ہو تو وہاں پہ جو بھی بیج بویا جائے گا وہ بیج فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ کا جو مبذرین ہیں، یعنی جو خیال نہیں کرتے ہیں کہ ہم نے یہ عبودیت کا جو بیج بونا ہے کس زرزمین پہ بونا ہے، سب سے پہلے زمین کو ہموار کریں، اور ہموار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی زمین کو انانیت سے پاک کریں، استکباریت سے اس کو صاف کریں، فرعونیت کا سلسلہ اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ عبودیت محض جب آ جائے انسان کے ذہن کے اندر، اس کے بعد آپ کا ایک ایک سجدہ آپ کے تکامل کا باعث بنتا ہے۔ وَإِلَّا شیطان کی طرح ہزاروں سال کی عبادت ہوتی ہے، لیکن زمانے اور مکان کا جب خیال نہیں ہوتا تو ایسا ایسا کیا ہوتا ہے؟ وہ بیج ضائع ہو جاتا ہے اور خود بھی انحطاط کا شکار ہو جاتا ہے۔ بس اس کا خیال کرتے ہوئے کہ مجھے کہاں پہ بیج بونا ہے، یہی طرز انبیاء آ کر بشریت کو بتاتے ہیں کہ جب تمہیں اپنے آپ کو تکامل کی طرف لے کر جانا ہے تو پھر کیا کرو؟ کہ سب سے پہلے اپنے اندر نظام طولی برقرار کرو۔ اور نظام طولی کیا ہوتا ہے؟ اپنے آپ کو عبد سمجھو اور اپنے اوپر ایک ذات کو مالک سمجھو۔ جب وہ ذات مالک ہوگی، اب مالکیت کے تصور کے ساتھ ساتھ جب کرو گے پھر کیا ہوگا؟ ایسا ایسا قرب الہی آپ کو میسر آئے گا، اور پھر ایسا ایسا خداوند عالم اتنی عظمت کے ساتھ آپ کو یاد کرے گا کہ آپ کو معصومین کا قرین بنا دے گا، ان کے ساتھ آپ کو محشور کرنا شروع کر دے گا۔ جس طرح کے نمونے عرض کیے کہ دوسرا نمونہ جناب ابو الفضل عباس علیہ السلام نے کیا کیا کہ الاخ المواسی، اخوت کا رابطہ برقرار کیا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، مماثلت پیدا کی۔ اور وہ مواصلت کیا تھی؟ جہاں پہ امام حسین علیہ السلام ہے وہیں پہ ان کی اتباع میں، ان کی اطاعت میں جا کر اس بیج کو بویا، اور جب حارث بن کر سامنے آئے تو خداوند عالم نے عظمت اتنی عطا کی کہ اب یہ کیا ہے؟ عبد صالح ہے، المطیع للہ ولی رسول، اور اخ مواسی ہے۔ البتہ معنی یہاں پہ تھوڑا سا کر دوں، اخ مواسی کون ہوتا ہے؟ مواسی یا یہ کلمہ واسا یا سے ہے یا آسا یا سے ہے، یعنی یا معموز الفا ہے یا مثال واوی ہے۔ واسا یا اور لفیف مفروغ آپ طلبہ کی اصطلاح میں واسا یا سے ہو یا آسا یا سے ہو، فرق کیا ہے؟ اور اسی سے کلمہ مواسی نکلا ہے۔ اگر آسا یا سے ہو، آسا یا کو کہا جاتا ہے حزن، حمزہ سین یہ حزن، غم، پریشانی، اضطراب۔ اور مواسی کون ہوتا ہے؟ کہ جو کسی ذات کے ساتھ غم، اضطراب اور دکھ میں شریک ہو۔ آخر مواسی کس کو کہا جائے گا؟ کا جو دوسروں کا غم بٹانے میں سہیم ہوتا ہے اور اس کے اضطراب کو ختم کر دیتا ہے، اس لیے وہ اخ مواسی کہلاتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی یہ تعبیر، یا امام صادق علیہ السلام کی جناب ابو الفضل علیہ السلام کے لیے تعبیر کہ یہ اخ مواسی ہے، یعنی تاریخ میں اگر آپ جا کر دیکھیں
جب تک حضرت عباس علیہ السلام میدان کربلا میں زندہ تھے امام کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی تھی۔ وجہ کیا تھی کہ اخ مواسی موجود ہے، غم بٹانے والا ہے، اور جیسے ہی جناب عباس کی شہادت ہوتی امام کا ہاتھ کمر پہ آ جاتا ہے۔ اب غم کا بوجھ اتنا تھا کہ امام کی کمر جھک گئی ہے۔ پس اخ مواسی کون ہے؟ کس طرح انسان اخ مواسی بنتا ہے؟ اسی نظام طولی کے سائے میں کہ ایک عبد بن کر زندگی بسر کرو، مطیع اور فرما بردار بن کر زندگی بسر کرو۔ کس کے لیے؟ حجت خدا کے سامنے بھی اور خداوند عالم کی بارگاہ میں۔ اور یہی سلسلہ انبیاء نے آ کر ظاہر کیا ہے پوری بشریت کے لیے، اور ان میں سے جناب شعیب علیہ السلام کیا کہا؟ یا قومی اعبدوا اللہ، اللہ کی بارگاہ میں آ کر اپنے آپ کو نظام طولی میں منسلک کرو، نتیجہ کیا ہوگا؟ خداوند عالم تمہیں عظمت عطا کرے گا۔ یہ ایک سلسلہ تھا۔ دوسرا رابطہ کیا تھا کہ ایک رابطہ انسان کا خدا کے ساتھ ہے، اور دوسرا رابطہ انسان کا انسان کے ساتھ ہے کہ انسانوں کے ساتھ تمہارا رابطہ کیسا ہونا چاہیے۔ اسی لیے فوراً کیا کہا؟ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ۔ اوف الکیل والمیزان کیا ہے؟ یعنی ایک یہ نظام ہے جو بشریت کے درمیان آپ کو قائم کرنا ہے۔ وہ کیا کرنا ہے؟ اسی اوف الکیل والمیزان کا دوسرا نام ہے کہ وزنوا بالقسطاس المستقیم، نظام عدالت کو برپا کرو بشریت کے درمیان۔ اور جہاں پہ نظام اعتدال اوپر نیچے ہوتا ہے، افراط و تفریط کا شکار ہوتا ہے، وہیں سے فساد جنم لیتا ہے معاشرے کے اندر۔ اسی لیے قرآن کی آیت ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یعنی انسانوں کے اعمال کے سائے میں کیا ہے؟ زمین و آسمان کا نظام فاسد ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اور انسان جب اعمال کی دنیا میں اعتدال سے کام نہیں لیتے، افراد یا تفرید کا شکار ہوتے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ انسان جہاں پہ ظلم کر رہا ہے اور اس ظلم کا تعلق فقط اسی انسان کے ساتھ ہے، نہ، ایک یہ کہ اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ایسا ایسا پورے نظام کائنات کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ لہذا حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ میزان اور مکیال کو حالت اعتدال میں جاری و ساری رکھو، یعنی جہاں پہ نظام اعتدال اوپر نیچے ہو جائے گا وہاں پہ نظام کائنات درم برم ہو جائے گا، اور جیسے نظام کائنات درم برم ہوگا اب اس کے پھر آثار کیا ہیں؟ کبھی زلزلے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی سیلاب کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، کبھی بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ بیماریاں یا زلزلے یا آفات یا بلیات حقیقتاً اگر دیکھا جائے قرآن کی نگاہ میں تو کیا ہے؟ یہی انسان کے اعمال کے نتائج ہیں جو انسانی زندگی میں نمایاں ہوتے ہیں۔ اور انہی آفات اور بلیات سے محفوظ رکھنے کے لیے جناب شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ یہی نظام حضرت نوح علیہ السلام کے بعد حالت اعتدال میں آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد مختلف انبیاء آئے اور ہر نبی نے اسی نظام اعتدال کو برقرار کیا۔ کہ یہی نظام اعتدال چلتا آ رہا تھا، خوب جب چلتا آ رہا ہے تو تم اس کے اندر کوئی دخل اندازی نہیں کرو، کرو کیا کہ اسی نظام کو برقرار کرو اور ایسا ایسا آفات اور بلیات سے اپنے آپ کو محفوظ کرو۔ اور نظام اعتدال جب افراد یا تفرید کا شکار ہوتا ہے ایسا ایسا پھر مصیبتیں، مسائب، مشکلات جنم لیتی ہیں، جس کے نتیجے میں پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ذلت اور رسوائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اب یہ نہیں پتہ روایت کا جملہ ہے یا کسی حکیم کی بات ہے کہ جملہ یہ ہے اعمالکم امالکم یا امالکم اعمالکم، جو تمہارے اوپر حاکم ہیں، سرپرست ہیں، یہ کون ہے؟ کہ یہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہے، تمہارے سروں پہ مسلط ہیں۔ اور نہج البلاغہ میں بھی ہے، حضرت امین علیہ السلام نے بھی کہا کوفیوں کو مخاطب کر کے کہ اگر تمہیں علی جیسا عادل امام نہیں چاہیے تو ایسا ایسا تمہارے اعمال کے سائے میں خداوند عالم ایسا بھیڑیا تم پہ مسلط کرے گا کہ تم دعائیں کرو گے اللہ کی بارگاہ میں اور کوئی تمہاری دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی اعمال، ان کے نتائج جب افراط و تفرید کا شکار ہوتے ہیں آثار اس کے نمایاں ہوتے ہیں، اور آثار جب نمایاں ہوتے ہیں پھر کیا ہوتا ہے؟ خشک و تر سارا ایک ساتھ بہہ جاتا ہے۔ پس نظام اعتدال کہاں پہ ہو؟ فقط ناپ تول میں ہو؟ نہ، انسانی ساری زندگی کے اندر مالی معاملات ہیں تو اقتصادی معاملات ہیں تو معیشتی ہیں، تو ہر میدان میں اعتدال سے کام لینا چاہیے۔ پہلا سوال، ایک نظریہ ہے آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ دین کا سیاست سے
کیا تعلق ہے؟ اور آج کل دیکھیں بھی صحیح کہ ہمارے بعض جو پڑھے لکھے بھی ہیں ان کا بھی سلسلہ یہی ہوتا ہے کہ یہ دین الگ ہے، نماز روزہ پڑھ لو، سیاست سے تمہارا کیا تعلق ہے؟ خوب، سب سے پہلے سیاست کا معنی نہیں آتا، دوسرے مرحلے میں دین کی حقیقت سے آشنائی نہیں ہوتی، تیسرے مرحلے میں جا کر دین اور سیاست میں جدائی کے قائل ہو جاتے ہیں۔ خوب، اگر دین سیاست سے جدا ہے تو پھر انبیاء کو بھی جا کے بتاؤ نا کہ انبیاء یہ کام کیوں کرتے ہیں۔ خوب، مثلا اگر فقط دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا تو حضرت شعیب علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا یا قومی اعبدوا اللہ، بس نماز روزہ کرو، باقی تم سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ خوب، کیوں کہا اوفوا الکیل والمیزان؟ یہ اوفوا الکیل والمیزان وہی سیاست ہے، یعنی فقط نماز روزہ رکھنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اگر نماز روزے کے ساتھ یہ سیاست ہے تمہارے اندر، اور سیاست بھی دینی، اور وہ سیاست کیا ہے کہ تمہارے آپس کے جو روابط ہیں وہ روابط کس صورت میں ہونے چاہیے؟ اعتدال کی صورت میں، چپاول گری نہیں ہونی چاہیے، دھوکہ بازی نہیں ہونا چاہیے، دوسروں کی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں پہ انسان دوسرے کے حقوق میں حق تلفی کرتا ہے اور مصلی عبادت پہ آتا ہے، ملائکہ بھی لعنت کرتے ہیں۔ یہ کیا نماز ہے؟ تمہیں کہاں بچائے گی؟ یہ نماز جو آ رہے ہو مصلی عبادت پہ، حقوق الناس کی رعایت کر کے آئے ہو یا نہیں آئے ہو؟ اور یہی حقوق الناس کی رعایت کرنا ہی سیاست کہلاتا ہے۔ اور سیاست کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں تحفظ ہے، سائس محافظ، سیاست کا معنی کیا ہے؟ تحفظ، اور معنی اس کا کیا ہے؟ دقیق تر، سیاست یہ ہے آغا جو حاکم شرعی ہو، جو حاکم الہی ہو، وہ معاشرے کے اندر آ کر بشریت کو اتنا تحفظ دے کہ اس تحفظ کے سائے میں انسان لقاء اللہ کی منزل کو آسانی سے طے کر جائے۔ میں اس کا ایک نمونہ عرض کروں۔ مثلا دیکھیں، ہم جاتے ہیں، ابھی یہ وسیع پیمانے پہ اگر آپ دیکھنا چاہیں، وہ پاکستان میں بھی ہے، یہاں پہ بھی ہے، دوسرے ملکوں میں جائیں گے وہاں پہ بھی ہے۔ دیکھیں ایک چھوٹا سا نمونہ، وہ پاکستان بھی اسلامی ملک ہے اور یہاں ایران بھی اسلامی ملک ہے۔ وہ آپ انصاف سے بتائیں، جب آپ حرم میں جا رہے ہوتے ہیں یا مسجد میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ کو اپنے جوتوں کا خیال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ اگر یہ جوتا ہم نے یہاں پہ رکھ کے اندر چلے گئے، نماز میں واپس آئیں گے تو نہیں ملے گا؟ وہ نماز میں جوتوں کا خیال ہوتا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس معاشرے کے اندر تحفظ اور امنیت برقرار نہیں ہے، اسی لیے لقاء اللہ کی منزل پہ جانے کے لیے بھی انسان اضطراب کا شکار ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن خیال اپنے مال کی طرف ہوتا ہے، جوتوں کی طرف ہوتا ہے، نہ جانے کس کس چیز کی طرف ہوتا ہے۔ یہ سیاست نہیں ہے، یہ امنیت نہیں ہے، یہ تحفظ نہیں ہے۔ خود تحفظ کیا ہے؟ مہدویت کے لیے ہے۔ جب امام علیہ السلام تشریف لائیں گے، سب سے پہلے امام کی ذمہ داری کیا ہے؟ اسی امنیت کو برقرار کریں گے۔ خود مال پڑا رہے گا، اصل کوئی ہاتھ بھی نہیں لگائے گا۔ جہاں پہ انسان کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور اس کو کوئی فکر نہیں ہے کہ جب تک میں آ کے اس کو نہیں اٹھاؤں گا کوئی اس کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ خوب ایسے ماحول میں انسان جب 2 رکعت نماز پڑھے گا، اس کی عظمت کہاں پہ ہے؟ خود 100% توجہ نماز کی طرف ہے۔ لیکن اس آشوب کے زمانے میں، ایسے ماحول میں انسان کی توجہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ وہ گھر میں 10 تالے لگا کے جاتا ہے بیچارہ، لیکن واپس آتا ہے تو موٹر سائیکل چوری ہو گیا، گاڑی نکل گئی، گھر چوری۔ یہ کیا ہے؟ یہ تحفظ نہیں ہے۔ پس سیاست دینی یہ ہے کہ پوری مملکت اسلامی کے اندر ماحول ایسا فراہم کریں کہ جس ماحول کے سائے میں انسان بڑے اطمینان کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آ کر لقاء اللہ کی منزل کو طے کرنا شروع کر دے۔ یہ سیاست دین کا حصہ ہے، بلکہ عین دین ہے۔ البتہ وہ سیاست کا معنی جو آج کل ہے، جو سیاسی ہیں وہ کرپٹ ہیں، اصل بے دین ہے، اصل وہ سیاست نہیں، اس کا نام شیطنت رکھنا چاہیے۔ لفظ سیاست کو انہوں نے اس طرح بدنام کیا ہے کہ اب ہمیں جیسے لفظ سیاست سنتے ہیں فوراً یہی کرپٹ لوگ ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ جبکہ آپ زیارت جامعہ کبیرہ میں جا کر دیکھیں، جہاں پہ امام علی نقی علیہ السلام نے ائمہ طاہرین کے اوصاف ذکر کیے ہیں کہ مثلا یہ ہیں، یہ ہیں، یہ ہیں، بہت زیادہ اوصاف ذکر کیے ہیں امام نے۔ ان میں سے ایک کیا کہا کہ وساست العباد، عباد کے اندر تحفظ کا نظام برقرار کرنے والے کون ہو؟ آپ ہو۔ سیاست تحفظ دینے والا، اور تحفظ کہاں پہ ہوتا ہے؟ خوب تحفظ جیسے ہی معاشرے میں آئے اور معاشرے کے اندر آپ ہر جہت سے تحفظ عطا کریں، امنیت فراہم کریں، آپ کو کیا کہا جائے گا عربی میں؟ سائس، تحفظ دینے والا، امنیت برقرار کرنے والا۔ اور یہ وصف امام علی نقی علیہ السلام نے کس کے لیے ذکر کیا ہے؟ کہا ائمہ طاہرین کے لیے، حجج الہی کے لیے، حاکمان الہی کے لیے۔ کہا یہ حاکمان الہی کون ہوتے؟ پہلی ذمہ داری ان کی یہ ہے کہ معاشرے کے اندر آ کر یہ امنیت کو برقرار کرتے ہیں۔ پس سیاست کا نام کیا ہے؟
تحفظ، امنیت کو فراہم کرنا۔ کیوں امنیت کو فراہم کیا جائے؟ تاکہ امنیت کے سائے میں انسان جب 2 رکعت نماز پڑھنا چاہے تو خالصتاً لوجہ اللہ انجام دے سکے۔ پس سیاست دین کی نگاہ میں کیا ہے؟ ایسی امنیت اور تحفظ فراہم کرنا کہ جس کے سائے میں ہر انسان جہاں پہ بھی ہو آسانی کے ساتھ عبودیت کا راستہ طے کر سکے، اور یہ دین کا حصہ ہے۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا کہ سب سے پہلے اپنے اندر عبودیت پیدا کرو، اور اس کے بعد کیا کرو؟ اوفوا الکیل والمیزان، اعتدال کو برقرار کرو۔ اور یہی اعتدال کو برقرار کرنا کیا ہے؟ یہی سیاست ہے، یہی تحفظ ہے۔ یعنی ایک انسان ہے جس کو آپ جا کر کیا کرتے ہیں؟ آتا ہے اپنی جنس بیچنے کے لیے، خود جب جنس بیچتا ہے بیچارہ اضطراب کا شکار ہوتا ہے۔ یہ اضطراب کس نے کیا ہے؟ خود جن لوگوں نے کیا، انہوں نے نظام اعتدال کو پامال کر دیا، اور یہ خائن ہے اور یہ مفسد فی الارض بھی ہیں۔ مثلا اب یہ جا کر دیکھیں ایران کے اندر یہ ملموس مثال ہے، وہ آتے ہیں کیا کرتے ہیں کہ ڈالر ایک دن آتا ہے جی 30,000 کا ہے، اگلے دن جائے جو 55,000 کا ہو گیا، 60,000۔ کیوں ہوا یہ؟ اس کا مطلب ہے کہ اس معاشرے کے اندر اضطراب ہے، اور یہ جو کام کرنے والا ہے یہ کیا کر رہا ہے؟ نظام الہی کے اندر دخالت کر کے فساد فی الارض کا شکار ہو رہا ہے، مفسد فی الارض ہے، اور واقعاً مفسد فی الارض ہے۔ اور مفسد فی الارض کا انجام کیا ہے؟ بالا ترین انجام اس کا پھانسی ہے۔ کم ترین یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اس کو اتنا رسوا کیا جائے کہ اس کی حیثیت اور آبرو معاشرے کے اندر ختم ہو جائے، اور جو بھی اس کا باعث اور بانی ہو وہ قرآن کی نگاہ میں کیا ہے؟ مفسد ہے۔ اسی لیے حضرت شعیب علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین کے اندر فساد کیوں کرتے ہو؟ فساد نہ کرو۔ جب یہ نظام الہی اپنے ڈگر پہ چل رہا ہے تو نظام الہی کو اوپر نیچے نہیں کرو، چونکہ تمہارے فساد سے نتیجہ کیا ہوگا؟ بشریت کے اندر اضطراب ہوگا۔ جب بشریت کے اندر اضطراب ہوگا نتیجہ کیا ہوگا؟ ایسا ایسا عبودیت کی منزل سے انسان دور ہوتا جائے گا۔ اور آگا یہ ہے، آپ جا کر دیکھیں بڑے بڑے دیندار ہیں، اور بڑے دینداروں کے اندر جب کرپشن نظر آتی ہے، بے دینی نظر آتی ہے، تو لوگ دین سے کوسوں دور ہو جاتے ہیں۔ یہ وجہ کیا ہے؟ فساد کا شکار ہوا ہے، اور فساد کا تعلق حقیقت اس کی ذات سے نہیں ہے، کئی لوگوں کو تم نے لقاء اللہ سے دور کر دیا ہے۔ کیوں اعتدال سے کام نہیں لیتے؟ اور اعتدال میں کیا ہوتا ہے؟ اور واقعی دین بہت خوبصورت ہے اور بہت زیبا ہے۔ آپ جا کر دیکھیں جب نظام اعتدال ہے تو اس نظام اعتدال کو کیا کرو کہ جس طرح تم اپنے لیے اسباب کو پسند کرتے ہو اسی طرح کا رویہ دوسروں کے ساتھ بھی رکھو، لیکن ہماری زندگیوں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ایک عالم دین تھے صفوی بادشاہ کے زمانے میں، تہران کے اندر پارلیمنٹ کی بلڈنگ بنانی تھی انہوں نے کہ پارلیمنٹ کو بنایا جائے، اور پارلیمنٹ جہاں پہ انہوں نے بنانا تھا وہاں پہ لوگوں کے گھر تھے، تو وہ گھر خریدنے کے بعد وہاں پہ وہ دفتر بنانا تھا پارلیمنٹ کا، تو جتنے بھی گھر تھے وہاں تھے۔ گورنمنٹ کی طرف سے اعلان ہوا کہ فرض کریں کہ اگر ایک گھر کی قیمت 10,000 ہے تو انہوں نے 50,000 60,000 قیمت زیادہ رکھ کے لوگوں سے وہ زمینیں خریدنا شروع کر دیں، اور پھر اعلان کر دیا کہ جس کو کوئی شکایت ہے وہ آ کر بیان کرے، اگر راضی ہیں تو یہ پیسہ لے کے اپنے گھروں کو دے دیں۔ وہاں پہ ایک مولانا تھے بنام راشد، مولانا راشد مدرس اخلاق بھی تھے اور لوگوں کے اندر ان کی وہ زیادہ تھی۔ انہوں نے اعتراض کیا، کہا مجھے قبول نہیں ہے کہ میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ اس شاہ نے، اب ظاہر ہے ناصر الدین شاہ تھا، اگر وہ کیا کہتے ہیں یہ تردد میری طرف سے، ممکن ہے کوئی اور بھی ہو، اس شاہ نے کہا کہ عجیب ہے کہ سب نے بڑی خوشی اور رضایت سے وہ پیسہ لے کر اپنے گھروں کو دے دیا ہے، اور یہ ایک مولوی بیچ میں، اس کو کیا تکلیف ہے؟ یہ کیوں نہیں دیتا ہے؟ یعنی پیسے بھی ہم نے کئی گنا بڑھا کر دیے ہیں اور پھر بھی یہ نہیں مان رہا ہے۔ کہا کہ اس کو بلاؤ، اور بلانے کے بعد بھرے مجمع میں اس کی بے عزتی کرو، اس کو رسوا کرو۔ وہاں پہ اجتماع ہوا، اجتماع کے بعد آغا راشد کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد کہا کہ جی ہم نے سب سے خرید لیے ہیں، تیرا بیچ میں گھر ہے اور قیمت بھی ہم نے اتنی لگائی، کیا مشکل ہے تمہیں؟ اپنی تعبیر کے مطابق کیا تکلیف ہے تمہیں؟ تم کیوں نہیں دیتے ہو؟ تو کہا کہ مشکل یہ ہے کہ میں نے جب یہ گھر خریدا تھا اس کی اتنی قیمت تھی، اور اتنا عرصہ میں نے اس گھر سے استفادہ کیا ہے، اور گھر وہ ہو گیا بہت پرانا بوسیدہ ہے، جو قیمت آپ نے لگائی ہے یہ ظلم ہے، اور چونکہ تم شاہ ہو اپنی جیب سے پیسہ نہیں دے رہے ہو، پیسہ تم دے رہے ہو بیت المال سے، اور میں راضی نہیں ہوں کہ جس کی قیمت کم ہے اتنے گنا بڑھا کر تم قیمت دو، میں اس کا قیامت کے دن جواب نہیں دے سکتا۔ اب واقعاً انسان کو ہوتا ہے نا،
اس طرح سے اگر انسان دین پہ عمل کرے، اور شاہ وہ جو جس نے منصوبہ بنایا تھا کہ ان کی بے عزتی کی جائے، رسوا کیا جائے، اب خود اس کو منہ کی کھانی پڑی اور ذلیل و خوار ہو گیا۔ کہ اس طرح کے بھی علماء ہوتے ہیں۔ واقعاً اس جگہ پہ اپنے آپ کو فرض کر کے دیکھیں، واقعاً ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے نا، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب کتاب یہیں پہ بیٹھ کے کر لو، اس سے پہلے کہ اسرائیل آئے اور قیامت کے دن تمہیں معاشرے کے درمیان کھڑا کر کے پوچھا جائے بھی یہ کیوں کیا، اس سے پہلے اپنا حساب کتاب کر لو کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اگر ہم کہتے ہیں یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کربلا میں ہوتے تو ہم یوں یہ کر دیتے وہ کر دیتے، ابھی دیکھ لو کربلا آج بھی موجود ہے۔ پس انبیاء کی سیرت یہ ہے کہ نظام اعتدال کو برقرار کرو، اور نظام اعتدال اس طرح سے برقرار کرو کہ دوسروں کے مال میں ذرہ برابر خیانت نہ کرو، جس طرح چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں کوئی بھی خیانت نہ کرے۔ اگر اس طرح سے انسان دین پہ عمل کرتا ہے، آپ یقین جانیں اصل تبلیغ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے رویوں کو دیکھ کر ایسا لوگ دین کے اندر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اور جیسے ہی راشد کا یہ اقدام انہوں نے دیکھا مولانا کا، کتنے عیسائی تھے جو فوراً دائرہ اسلام میں آ گئے اور کہتے ہیں اگر راشد کا دین وہی ہے جو پیغمبر لے کے آئے، آج کے بعد ہمارا عیسائیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی حرکت سے، اور وہ کیا تھی؟ کوئی انسان انصاف سے کام لے، اعتدال سے کام، عدالت سے کام لے۔ وہ عادل یہی ہے کہ بابا بیت المال کے اندر اس طرح سے چپاول گری نہیں کرو، خود دے رہا ہے وہ، ہمیں کیا ہوتا ہے جی، ہم ہوتے تو جی ہم نے تھوڑی کہا اس نے دیا تو ہم نے لے لیا جی۔ خود دیا لے لیا کا مطلب کیا ہوگا؟ نظام دینی کے اندر اس حد تک انسان کی بصیرت ہونی چاہیے کہ انصاف سے کام لے، اگرچہ اس کے اپنے ضرر میں ہی کیوں نہ ہو۔ اچھے بسا کہ ہم خشک دینی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں، اور خشک دینی تعلیمات کے سائے میں جب اثر ظاہر نہیں ہوتا ہے تو کہتے ہیں بھائی دین کے اندر کوئی جاذبیت نہیں ہے۔ بس ہم تسبیح پڑھتے رہیں گے، ورد کرتے رہیں گے، اور نمازوں پہ نمازیں پڑھتے رہیں گے، لیکن کوئی اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ کیوں اثر ظاہر نہیں ہوتا؟ اس کا مطلب ہے روح دین سے ہم بہت دور ہیں۔ خوب آپ ٹکریں کم ماریں، لیکن دین کو گہرائی سے سمجھ کے اس کے ایک فارمولے پہ عمل کر لیں، اس کے بعد ایک سجدہ انجام دے، دیکھیں خدا تمہیں معراج کرواتا ہے یا نہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو مثلا تھا قدیم زمانے میں تھا، خوب آج کل بھی ہے، مسجد صالح تھی، مسجد کوفہ کے ساتھ دیکھی سب نے، وہ مسجد صالح وہ مسجد ہے کہ جس میں تقریباً تمام انبیاء نے نمازیں پڑھی ہیں، کوئی نبی اس سے مستثنا نہیں، اور جاتے بھی تھے کہ چلے کاٹتے تھے، اور چلے کاٹنے کے بعد ہوتا کیا تھا کہ جائیں گے اس مسجد میں تو نماز پڑھیں گے تو امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ کتنے علماء کے آپ کو واقعات ملیں گے۔ ایک عالم دین نجف کے گئے اور چلہ کاٹتے تھے، 40واں دن آیا جب تو امام سے ملاقات جب ہوئی تو امام علیہ السلام نے کہا کہ کس لیے یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ یہ اعمال اور اوراد اور اذکار پڑھ رہا ہوں۔ تو کہا اس کے بعد کس نیت سے؟ کہا امام سے ملاقات ہو جائے گی۔ امام نے کہا کہ اگر امام سے ملاقات ہو جائے گی تو پھر کیا کرو گے؟ اب وہ چپ۔ امام نے پھر کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ اتنے چلے کاٹو، بغداد کے اندر ایک لوہار ہے، اس لوہار کی طرح ہو جاؤ، چلے کاٹنے کی ضرورت ہے، ہم خود آئیں گے زیارت کے لیے۔ اور یہ کہہ کے امام غائب ہو گئے۔ اب اس کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ وہ کون سا آدمی ہے اور کیا ہے، اس نے کیا ایسا کام کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے کہا کہ اس کی طرح ہو جاؤ اور میں اپنی زیارت خود آ کر کروایا کروں گا، ضروری نہیں ہے۔ اس کو تجسس ہوا، چلا گیا بغداد میں، اور جس بازار میں وہ لوہار تھا وہاں پہ صبح سے لے کے شام تک دیکھتا رہا کہ اس کا رویہ کیسا، یہ کیا کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ منظور نظر امام علیہ السلام ہے۔ دیکھا کہ ایک بڑھیا آئی وہاں پہ، اس کے ہاتھ میں ایک تالا تھا، تالا لے کر آئی دکان پہ، اور اس دکاندار سے کہا کہ بیٹا یہ میرا تالا ہے، خریدو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں ماں جی خرید لوں گا۔ کہا کتنے میں؟ کہا 8 دینار میں۔ تو بڑھیا کہتی ہے کہ بیٹا مذاق کیوں کرتے ہو؟ کہا نہیں ماں جی مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ تو کہا میں ابھی گھر سے نکلی ہوں، یہ جتنی دکانیں تھیں، جس دکان پہ لے کے گئی ہوں، جہاں پہ میں نے بیچنے کے لیے کہا ہے تو سب کہتے تھے ماں جی یہ کوئی چیز بیچنے والی کیا اٹھا کے لے آئی ہو، اس کی کوئی قیمت ہے؟ کہا کسی نے مجھ سے خریدنے کا اظہار نہیں کیا ہے، تو اور تم 8 دینار، تم مذاق تو نہیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا نہیں ماں جی 8 دینار اس کی قیمت ہے، چونکہ یہ خراب ہے، 2 دینار اس پہ خرچہ ہوگا جس سے صحیح ہو جائے گا، اور 12 دینار کا میں بیچ دوں گا، 2 دینار میرے لیے حلال ہے، اور اگر میں 1 دینار یا کم تر میں آپ سے خریدوں تو یہ ظلم ہے۔
آپ کی جنس کی قیمت اتنی بنتی ہے، میرا دین اجازت نہیں دیتا کہ آپ کو دھوکہ دے کر آپ سے چپاول گری کروں۔ جب ایسا دیکھا اس عالم دین نے ایک دم چونک گیا کہ بس اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں، چالاکی سے کام لیتے ہیں، اور چالاکی ہوتی کیا ہے کہ دوسروں کی جہالت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کی جنس کو معیوب بنا کر پیش کرتے ہیں کہ ایسا ایسا وہ اپنی جنس سے دستبردار ہو جائے۔ یہ دین ہے۔ اسی لیے حضرت شعیب کیا کہتے ہیں؟ اوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، لوگوں کے مال میں کمی کا شکار نہ ہو، جتنے کی جنس ہے اتنا ہی کرو۔ بس اوقات اس کے اندر 20 عیب نکال کے کہو گے بھائی اس کی کوئی آپ قیمت ہی نہیں۔ آج کل معاشرے میں یہی ہوتا ہے، اور اس کے بعد کہتے ہیں ہماری زندگیوں میں برکت نہیں ہو۔ کہاں سے برکت آئے گی جب تمہاری بنا ہی لوگوں کو دھوکہ دینے پہ ہے؟ اور قرآن کا فارمولہ یہ ہے کہ ولا تبخسوا الناس، بخس کہتے ہیں کس کو؟ کسی چیز کو کم کرنا۔ ولا تبخسوا الناس، دوسرا نقطہ کہ قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ مومنین کے ساتھ رویہ آپ کا ایسا ہونا چاہیے، مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے، کہا نا ولا تبخسوا الناس، معاملے میں ایسا مسلمان، مومن، کافر، مشرک، بے دین سب کے ساتھ۔ خوب ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ فلانا ہے جی، وہ تو کافر ہے نا یار، کافر کا مال حلال ہوتا ہے۔ خوب کیا آقا یہ دین نہیں ہے۔ حقوق الناس کی دنیا میں خداوند عالم کی تعبیر یہ کہ ولا تبخسوا الناس، لوگوں کے ساتھ۔ آپ لوگوں میں کون شامل ہیں؟ مومن بھی ہے، منافق بھی ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے، عیسائی، یہودی، جو بھی ہے۔ اور کہا جب تم اس عدالت سے کام لوگے پوری بشریت کے ساتھ، اس کے بعد دیکھو کہ دین کی سربلندی کیسے ہوگی۔ اور یہ خدا کا وعدہ ہے آگا۔ خدا نے کیا کہا؟ لاغلبن انا ورسلی، میں اپنے آپ کو سربلند رکھوں گا، میں انبیاء کو سربلند رکھوں گا، میں اپنے دین کو ہمیشہ سربلند رکھوں گا۔ اور یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ دین کی سربلندی کس کے ذریعے ہوگی؟ کہ آپ انسانوں کے ذریعے ہوگی۔ اگر تم نے دین کی سربلندی کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا، خوب ہم ایسی قوم کو لے کے آئیں گے جو کشادہ روئی کے ساتھ آ کر دین کے لیے سہارا بنے گے اور دین کی سربلندی کا سبب بن جائیں گے۔ خود سے بہتر کہ جب خدا نے اپنے دین کو سربلند رکھنا ہی ہے، اور رکھنا بھی انسانوں کے ذریعے، خوب بہترین فرصت ہے انسان کے لیے کہ میں اسی دین کے لیے سہارا بن جاؤں۔ اور جب دین سربلند ہوگا تو ممکن نہیں ہے کہ وہ جو دین کو سربلند کرنے والا ہے وہ سربلند نہ ہو۔ وہ ایک لمحے کی جنگ تھی، ایک لمحے کی جنگ میں 72 نے آ کر دین کی سربلندی کو آ کر انجام دیا۔ قیامت تک خدا نے سربلند کر۔ کتنی بشریت ہے جو 40 کے موقع پہ آ کر اب عبداللہ کے معذر میں جمع ہوتی۔ دینی اعتبار سے کوئی ایسا اجتماع نہیں ہے۔ آپ جا کر دیکھ لیں ادیان عالم کو، ان میں واحد دین ہے دین تشیع، جو 40 کے موقع پہ آ کر اتنی بشریت اقصی نقاط عالم سے آ کر، کیا وجہ ہے؟ یہ خدا کا وعدہ ہے، تم دین کو سربلند رکھو، ہم تمہیں سربلند رکھیں گے۔ اور جو جو امام حسین کے ساتھ ہے، دیکھیں آج بھی عظمت کے ساتھ ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو فرصت طلب ہوتے ہیں، اپنے منافع کے پیچھے ہوتے ہیں، اگرچہ وہ قیام بھی کرتے ہیں، اور قیام کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں ان کا کوئی نام ہی نہیں۔ یہ آپ دیکھ لیں کہ کربلا کے بعد سلیمان ابن سرد خزائی، خود 4000 کا لشکر ایک سے پاس تھا، کیا ہوا؟ ہوا منصورہ ہو گیا، اصلاً ختم ہو گیا، سارا کچھ کیا، لیکن آج تاریخ کے اندر اس کا کہیں نام بھی نہیں ملتا۔ وجہ کیا تھی؟ جس کو دعوت دی تھی خط لکھ کر، جب اس کی مدد کرنے کی باری آئی تو اس وقت تم گھر میں بیٹھے رہے۔ خوب فرصت ہاتھ سے چلی گئی، اس کے بعد جا کر تم نے میدان کربلا کے بعد جو اقدام کیا، کیا ہوا؟ تاریخ سے مٹ گئے، مر گئے، لیکن کوئی سربلندی نہیں۔ دیکھیں انبیاء کا کام یہی ہے کہ آ کر نظام طولی کو بشریت کے درمیان برقرار کرتے ہیں، اور اس نظام طولی کے سائے میں ایسا ایسا ایک رابطہ تمہارا خدا سے برقرار ہونا چاہیے، اور دوسرا رابطہ تمہارا بشریت کے ساتھ، اور بشریت میں کیا ہو؟ نظام اعتدالی ہو۔ بشریت کے اندر نظام فرعونی کو نافذ نہیں کرو۔ انا ربکم الاعلی کے نعرے لگا کر موہومات کو معیار بناتے ہوئے اپنے آپ کو سربلند سمجھو اور دوسروں کو اپنے آپ سے پس سمجھو۔ کا نا ایسا نعرہ نہیں لگاؤ، بلکہ جتنے بھی اقتصاد اور معیشت کے مسائل ہیں جمیع میدان میں آ کر ایسا ایسا اعتدال اور استقامت کو برقرار کرو۔ اور جب استقامت کو برقرار کرو گے اور اس میں عنصر کیا ہو؟ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، لوگوں کی اشیاء کے درمیان کمی سے کام نہیں لو۔
اب وہ کمی کیا ہوتی ہے؟ یعنی کوتاہی سے کام نہیں لو. کوتاہی کیا ہے؟ صرف مال میں نہیں ہے. علم کی دنیا میں کوتاہی نہ کرو, تبلیغ کی دنیا میں کوتاہی نہیں کرو. کتنے ایسے ہیں ہمارے ہم لباسی کہ جب جاتے ہیں دین کی جب بات آتی ہے خود سامنے والوں کی رضایت کے مطابق بات کرتے ہیں کہ اگر ان کی رضایت کے مطابق بات نہیں کی تو واہ واہ نہیں ہوگی, نعرہ نہیں لے گا, اگلی دفعہ دعوت نہیں ملے گی, لہذا دین کو گول مول کر کے پیش کرو. ان کی رضایت مطلوب ہے. اور یہی وجہ تھی کہ سن 60 ہجری میں خطبہ مناج امام حسین علیہ السلام نے دیا. اس کا مضمون یہی تھا کہ امام نے فرمایا کہ 2 طبقے ہیں جن کو خدا نے قیامت تک ملعون قرار دیا ہے, ایک بنی اسرائیل اور دوسرا طبقہ علماء بنی اسرائیل. بنی اسرائیل کو خدا نے قیامت تک کیوں ملعون قرار دیا؟ کہا یہ ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتے تھے. ٹال مٹول کا مطلب کیا ہے؟ جب دین کی بات آئے تو کہ کرو اس کو, کہ آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں, آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں, کہ اس کی وجہ سے آدمی ملعون ہو جاتا ہے. اور یہی نمونہ ہم نے کوفیوں میں دیکھا. امیر المومنین جب بھی بلاتے تھے کہ آؤ حاکم شام کا قلعہ کما کرنا ہے, کبھی سردی کا بہانہ, کبھی گرمی کا بہانہ, کبھی فصلوں کا بہانہ, کبھی میاں بیوی بچوں کا بہانہ, اور یہ بہانے کرتے کرتے کیا ہوا؟ وہ زمانہ آ گیا کہ امیر المومنین کو ضربت لگی اور امام دنیا سے چلے گئے, اور آج کے بعد اس کے بعد سے ذلت کا سامنا ان کو آج تک کرنا پڑ رہا ہے. پس ٹال مٹول کرنے سے انسان ملعون بن جاتا ہے. ایک قومیں جب ٹال مٹول کرتی ہیں تو ملعون بن جاتے ہیں. اور یہی وجہ تھی جب حاکم شام آتا ہے مدینے کے اندر اور آ کر یزید کی خلافت کا اعلان کرتے ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے ہیں, اور جیسے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ یہ امت کی بے شعوری ہے, ان کی ٹال مٹول کا نتیجہ ہے کہ ایک شرابی اور زانی آدمی خلافت رسول کا وہ عہدہ لے کر ممبر رسول پہ جا بیٹھا ہے. کہا اگر یہ قوم کی ٹال مٹول نہ ہوتی, بنی اسرائیلی رسومات ان کے اندر نہ ہوتی, تو یہ قوم اگر باشعور ہوتی تو اٹھا کر ان کو ممبر سے نیچے اتار دیتی. یہ قوم کی بے غیرتی تھی جس کے نتیجے میں آج شرابی خلیفہ رسول اللہ بنا ہوا ہے. بس جب قومیں ٹال مٹول کا شکار ہوتی ہیں ملعون بن جاتی ہیں. اور علماء, امام حسین نے فرمایا کہ علماء بنی اسرائیل بھی قیامت تک ملعون ہیں. کیوں؟ کہ یہ 2 کام کرتے تھے. ایک, لوگوں کی رضایت حاصل کرنے کے لیے حق کو چھپاتے تھے. 2, اپنا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کو ڈراتے تھے. آج یہ 2 عنصر ہیں یا نہیں ہیں لوگوں کے اندر؟ وہ کرتے ہیں اکثر, اور بعد میں کہتے ہیں جی دین کی تبلیغ کرتے ہیں لیکن لوگ دیندار نہیں ہوتے. وہ کہاں سے ہوں گے؟ قانون ہے خدا کا. وہ جب تم نے آثار وہ اپنائے کہ لوگوں کی رضایت کے لیے حق کو چھپانا ہے, اب لوگوں کی مرضی کے مطابق باتیں کریں گے. اور بڑا افسوس ہوتا ہے, ایک کو جا کر دیکھیں وہ کچھ کہہ رہا ہوتا ہے, دوسرا آتا ہے اس کے خلاف آ کر آدھے گھنٹے کی وہ تقریر کر جاتا ہے. جب وہ ادھر تیسرا آتا ہے وہ سب پہ پانی پھیر جاتا ہے. آخر دین تو یوں نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے دین کی گہرائی کو جا کر پہچانے, اور اس کے بعد بغیر لگی لپٹی کے جا کر بیان کرو. وہ دوسرا نتیجہ کیا ہوگا؟ کون ملعون بنو گے؟ تاکہ لوگوں کو ڈراتے ہو اس لیے دین سے کہ اپنا تمہارا پیٹ پل جائے. اور وہ بھی یہی کرتے تھے. لوگ گناہ کرتے تھے, علماء بنی اسرائیل کیا کہتے تھے؟ وہ اتنا پیسہ ہمارے خزانے میں ڈال دو تمہاری توبہ قبول ہوگی. آج بھی اس کا رنگ ذرا بدل گیا ہے, نقشہ بدل گیا. آج کیا ہے؟ یہ خمس نہیں دیا تو تمہارا یہ ہو جائے گا. وہ بیچارہ ڈر کے نکال لیتا ہے. جب رویہ ہمارا ہوتا ہے اس میں, وہ جب آتا ہے ریل پہ ایسی ہوتی, لوگ کہتے ہیں بھائی قیامت نہیں ہے. وہ اگر یہ قیامت ہوتی تو تم بھی ذرا احتیاط سے کام لیتے. بس قوانین الہی ہیں, اور انہی قوانین الہی کو انبیاء نے آ کر معاشرے کے اندر نافذ کیا. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ, لوگوں کے مال میں کمی نہیں کرو, عیب نہیں نکالو. جو عیب نہیں ہے وہ عیب بنا کر پیش کرنے کے بعد ایسا لوگوں کی اشیاء کو یا لوگوں کے ساتھ رویہ اس طرح سے نہ کرو کہ کل تمہاری تعلیمات کے سائے میں ایسا افراط و تفرید کے نتیجے میں کیا ہو, نظام دنیا درم برم ہو جائے. اور یہ انسان کی بدکاریوں کا نتیجہ ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اعمال کا نتیجہ ہے کہ نظام کائنات فساد کا شکار ہو جاتا ہے. البتہ سلسلہ کلام جاری ہے کہ اس فساد سے کیا مراد ہے اور کون سا فساد تھا کہ جس کی وجہ سے حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. وہ فساد کیا ہے کہ انشاءاللہ بعد میں ہوگا. الحمدللہ رب العالمین.